بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تذکر القرآن کے سبق نمبر 121 کے ساتھ عارف الوی حاضر خدمت ہے۔ 12ویں پارے کا آج ہم 5واں سبق پڑھیں گے۔ آج کے سبق میں انشاءاللہ العزیز ہم سورہ ہود کی آیت نمبر 82 سے لے کے 101 تک کا مطالعہ کریں گے، جبکہ آج کے سبق کے مقابل میں دہرائی ہوگی سورہ انفال کی آیت نمبر 70 سے لے کے 75 یعنی سورہ کے آخر تک، اور سورہ توبہ کی ابتدائی 6 آیات آیت نمبر 1 سے لے کے 6 تک۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فلما جاء امرنا، پھر جب آ گیا ہمارا حکم یعنی عذاب کا، جعلنا تذکرہ چل رہا ہے حضرت لوط علیہ السلام کی قوم پر آنے والے عذاب کا، جعلنا عالیہا سافلہا، تو ہم نے کر دیا اس بستی کے اوپر والے حصے کو نیچا، یعنی اس بستی کو تہ بالا کر دیا۔ امطرنا علیہا، اور ہم نے برسائے اس پر یعنی اس بستی پر حجارۃ من سجیل، پتھر سنگے گل کے لگاتار، حجارۃ من سجیل منضود، پتھر سنگ گل کے کھنگر کے پتھر، منضود لگاتار، جو کہ نشان زدہ تھے، مصومۃ عند ربک، جو کہ نشان زدہ تھے آپ کے رب کی طرف سے، وما ہی، اور نہیں ہے یہ بستی، من الظالمین ببعید، ان ظالموں سے یعنی مشرکین قریش سے، ببعید ہرگز بھی کچھ دور۔ کیونکہ قرآن حکیم کے اندر جو بھی تذکرہ آتا ہے وہ کوئی قصہ یا کہانی نہیں ہے، وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر پر نازل ہوا اور آپ کے مخاطبین کی ہدایت کے لیے ہے۔ تو پچھلی قوموں کے تذکرے کا حاصل یہ ہے کہ جو نتیجہ اس سے نکلنا چاہیے اس کی طرف یعنی جستہ جستہ اس کے درمیان میں، یا یعنی جہاں اللہ تعالیٰ مناسب سمجھے تو اشارہ فرما دیتے ہیں کہ اس ان واقعات کو بیان کرنے کا مقصد کیا ہے، کہ یہ بستی ان ظالموں سے دور نہیں ہے، یعنی جو ظلم انہوں نے کیا اور انجام انہوں نے بھوگتا، جو رویہ یہ اختیار کر رہے ہیں، تو یہ دیکھ لیں اس نمونے کو، اس سے مختلف ان کا انجام ہونے والا نہیں ہے۔ وَإِلَىٰ مَدْيَنَ، اور مدین میں رہنے والوں کی طرف، اخاہم شعیبہ، ہم نے ان کے بھائی شعیب علیہ السلام کو رسول بنا کر بھیجا۔ قال یا قوم، انہوں نے فرمایا میری قوم، اعبدوا اللہ، عبادت کرو اللہ تعالیٰ کی، ما لکم، نہیں ہے تمہارے لیے، من الہ، کوئی بھی معبود، غیرہ، اس کے سوا، ولا تنقصوا المکیال، اور کمی نہ کیا کرو ناپ میں، والمیزان، اور نہ ہی تول میں، انی اراکم، یقیناً میں دیکھ رہا ہوں تمہیں، بخیر، آسودگی میں، آسودہ حال، وانی اخاف، اور یقیناً میں ڈرتا ہوں، علیکم، تمہارے بارے میں، عذاب یوم محیط، ایک گھیر لینے والے عذاب کے دن سے۔ ویا قوم، اور ہے میری قوم، اوف المکیال، پورا کر کے دیا کرو ناپ، والمیزان بالقسط، اور تول کو بھی انصاف کے ساتھ، ولا تبخسوا الناس، اور کم کر کے نہ دیا کرو لوگوں کو، اشیاءہم، ان کی چیزیں، ولا تعثوا، اور نہ پھرتے پھرو، فی الارض مفسدین، زمین میں فساد مچاتے ہوئے۔ بقیت اللہ، اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی بچت یعنی منافع، خیر لکم، بہتر ہے تمہارے لیے، ان کنتم مومنین، اگر تم ہو ایمان والے۔ وما انا علیکم، اور نہیں ہوں میں تم پر، بحفیظ، کوئی نگہبان، میں زبردستی تم سے منوانے والا نہیں ہوں۔ قالوا یا شعیب، وہ کہنے لگے اے شعیب، اصلاتک، کیا تمہاری نماز، تامرک، تمہیں سکھاتی ہے، ان نترک، کہ ہم چھوڑ دیں، ما، ان معبودوں کو، یعبد آباؤنا، کہ عبادت کرتے تھے جن کی ہمارے آبا و اجداد، او ان نفعل، یا یہ کہ ہم نہ کریں، فی اموالنا، اپنے مالوں میں، ما نشاء، جو ہم چاہیں، یعنی اپنی مرضی کا تصرف نہ کریں، انک لانت، یقیناً تو ہی، الحلیم الرشید، بہت بردبار اور سمجھدار ہے، یعنی تو ہی بہت بردبار اور سمجھدار رہ گیا ہے، یعنی تم اپنے آپ کو بردبار اور سمجھدار سمجھتے ہو، ہمیں
ایسا نہیں سمجھتے۔ قال یا قوم، انہوں نے فرمایا میری قوم، ارأیتم، بھلا تم دیکھو، ان کنت، اگر میں ہوں، علی بینۃ، ایک واضح دلیل پر، میرے ربی، اپنے رب کی طرف سے، ورزقنی، اور اس نے دیا ہے مجھے، منہ، اپنی طرف سے، رزقا حسنا، اچھا پاکیزہ رزق، یعنی میرے رب نے میرے اوپر یہ انعامات فرمائے ہیں، تو کیا میں اس حق کی طرف کیوں نہ بلاؤں؟ وما اريد، میں نہیں چاہتا، نخالفکم، کہ میں تمہارے برخلاف ارتکاب کروں، الی ما، اس کام میں، انہاکم عنہ، کہ میں منع کر رہا ہوں تمہیں جس سے، یعنی میں خود بھی وہ کام نہیں کرتا، میں جو کہہ رہا ہوں میں اس کے مطابق عمل کرتا ہوں۔ ان اريد، نہیں چاہتا میں، الا الاصلاح، سوائے اصلاح کے، مستطاعت، جہاں تک میں کر سکوں، جہاں تک میری استطاعت ہے، وما توفیقی، اور نہیں ہے میری یہ توفیق، الا باللہ، مگر اللہ تعالیٰ ہی کی طرف سے، اللہ تعالیٰ ہی کی مدد سے، علیہ توکلت، اسی پر میں نے بھروسہ کیا، والیہ انیب، اور اسی کی طرف میں رجوع کرتا ہوں۔ یا قوم، اور اے میری قوم، لا یجرمنکم، نہ اکسائے تمہیں، شقاقی، میری ضد، میری مخالفت، ان یصیبکم، کہ آ پڑے تم پر، مثل ما، وہ عذاب جو آیا تھا، مثل ما اصاب، وہ عذاب جو پہنچا تھا، آیا تھا، قوم نوح، نوح علیہ السلام کی قوم پر، او قوم ہود، یا ہود علیہ السلام کی قوم پر، او قوم صالح، یا صالح علیہ السلام کی قوم پر، وما قوم لوط، اور نہیں ہے لوط علیہ السلام کی قوم، منکم ببعید، تم سے کچھ بھی دور، واستغفروا ربکم، اور بخشش مانگو اپنے رب سے، ثم توبوا الیہ، پھر رجوع کرو اسی کے حضور، ان ربی رحیم ودود، بے شک میرا رب بہت رحم فرمانے والا، نہایت محبت فرمانے والا ہے۔ یہ جو جملہ اس آیت کا آخری ہے، اگر اس کو اپنے اوپر طاری کر کے ہر انسان غور کرے تو بلا شبہ ہر بندے کے اوپر اس کا رب بہت مہربان ہے، بہت محبت سے اس کی تمام ضرورتیں، اس کی ابتدا سے لے کے زندگی کے ہر لمحے تک مسلسل پوری فرما رہا ہے۔ یہ اگر محسوس کیا جائے تو پھر شکر کے جذبات پیدا ہوتے ہیں۔ قالوا یا شعیب، وہ کہنے لگے اے شعیب، ما نفقۃ، ہم نہیں سمجھتے، کثیرا مما تقول، اکثر باتیں ان میں سے جو تم کہتے ہو، وإنا لنراک، بلا شبہ ہم دیکھ رہے ہیں تجھے، فینا ضعیفا، اپنے میں سے کمزور، ولولا رأتک، اور اگر تمہارا قبیلہ نہ ہوتا، لرجمناک، تو ہم ضرور سنسار کر دیتے تجھے، وما انت علینا، اور نہیں ہو تم ہم پر بے عزیز، کوئی قوت رکھنے والے۔ قال یا قوم، شعیب علیہ السلام نے فرمایا میری قوم، اور آتی، کیا میرا قبیلہ اعز، زیادہ طاقت والا ہے، علیکم، تم پر، من اللہ، اللہ تعالیٰ کے مقابلے میں، واتخذتموہ، جبکہ تم نے بنا رکھا ہے اسے، یعنی اللہ تعالیٰ کو، وراءکم ظہریہ، اپنی پیٹھ کے پیچھے پھینکا ہوا، یعنی پسے پشت ڈال رکھا ہے، ان ربی، یقیناً میرا رب، بما تعملون محیط، اسے جو تم عمل کرتے ہو گھیرے ہوئے ہے۔ وَيَا قَوْمِ، اور اے میری قوم، اعملوا، تم عمل کیے جاؤ، عَلَىٰ مَكَانَتِكُمْ، اپنی جگہ، انی عامل، بے شک میں بھی عمل کر رہا ہوں اپنی جگہ، سوف تعلمون، ان قریب تم جان لوگے، من یاتیہ، کہ کون ہے کہ آتا ہے جس پر عذاب، وہ عذاب، یخزیہ، جو اسے رسوا کر دے گا، ومن ہوا کاذب، اور یہ بھی جان لوگے کہ کون جھوٹا ہے، مرتقبوا، اور تم انتظار کرو، انی معکم رقیب، بے شک میں بھی تمہارے ساتھ انتظار میں ہوں۔ ولما جاء امرنا، اور جب آ گیا ہمارا حکم، یعنی عذاب کا حکم، نجینا شعیبا، تو ہم نے بچا لیا شعیب علیہ السلام کو، والذین آمنوا معہ، اور ان لوگوں کو بھی جو ان کے ساتھ ایمان لائے تھے، برحمت منا، اپنی رحمت سے، یعنی اپنی رحمت سے بچا لیا، واخذت الذین، اور پکڑ لیا ان لوگوں کو جنہوں نے ظلموا، ظلم کیا تھا، الصیحۃ، ایک کڑک نے، یعنی ایک کڑک نے پکڑ لیا ان لوگوں کو جنہوں نے ظلم کیا تھا، فاصبحوا، بس وہ رہ گئے، فی دیارہم جاثمین، اپنے گھروں میں اوندے منہ گرے ہوئے، کأن لم یغنوا فیہا، گویا کہ وہ کبھی نہ رہے تھے ان گھروں میں، الا، دیکھو، آگاہ رہو، بعدا لمدین، پھٹکار پڑی مدین والوں پر، کما بعدت ثمود، جیسے پھٹکار ہوئی تھی قوم سمود پر،
وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا موسیٰ، یقیناً ہم نے بھیجا موسیٰ علیہ السلام کو بِآیاتِنَا وَسُلْطَانٍ مُبِین، اپنی نشانیوں اور واضح دلیل کے ساتھ، اِلیٰ فِرْعَوْنَ وَمَلَئِهِ، فرعون اور اس کے سرداروں کی طرف، فَاتَّبَعُوا، پس انہوں نے پیروی کی، یعنی ان سرداروں نے پیروی کی، امر فرعون کے حکم کی، وما امر فرعون، اور نہیں تھا فرعون کا حکم، برشید، درست، یعنی فرعون کا حکم درست نہیں تھا۔ یکتم قومہ، وہ آگے ہوگا اپنی قوم کے یوم القیامہ، قیامت کے دن، فاوردہم النار، پھر جا اتارے گا انہیں جہنم میں، فبئس الورد المورود، اور کیا ہی وہ بری جگہ ہے پڑاؤ کرنے کی، وَأُتْبِعُوا، اور پیچھے لگا دی گئی، فی ہذہ لعنہ، پیچھے لگا دی گئی ان کے اس دنیا میں لعنت، ویوم القیامہ، اور قیامت کے دن بھی، بئس الرفد المرفود، کیا ہی برا انعام ہے جو انہیں دیا جائے گا۔ ذالک من انباء القریٰ، یہ احوال ہیں چند بستیوں کے، نقصہ علیک منہا، جو ہم بیان کر رہے ہیں آپ سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، قائم و خسید، ان میں سے کچھ بستیاں تو ابھی قائم ہیں، و خسید، اور کچھ مٹ چکی ہیں۔ وما ظلمناہم، اور کوئی ظلم نہیں کیا تھا ہم نے ان پر، ولیکن ظلموا انفسہم، بلکہ انہوں نے ظلم کیا تھا اپنے آپ پر، فما اغنت عنہم، پس ان کے کچھ کام نہ آئے، آلہتہم التی، ان کے وہ معبود، یدعون من دون اللہ، جنہیں وہ پکارتے تھے اللہ تعالیٰ کے سوا، من شیء، کچھ بھی، یعنی کچھ بھی کام نہ آئے، لما جاء امر ربک، جب آ گیا آپ کے رب کا حکم، وما زادوہم، اور نہیں بڑھایا انہوں نے ان کو، یعنی ان جھوٹے معبودوں کی وابستگی نے، غیر تتبیب، سوائے بربادی کے۔ آج کا سبق الحمدللہ ہمارے یہاں مکمل ہو گیا۔ آج کے سبق میں ہم نے سورہ ہود کی آیت نمبر 82 سے لے کے 101 تک پڑھی ہے، یعنی 20 آیات کا مطالعہ کیا۔ ان آیات میں کل الفاظ کی تعداد تھی 360، جبکہ 360 میں سے صرف 34 الفاظ ایسے ہیں جو پہلی بار اس سبق میں ہم نے پڑھے ہیں۔ گویا 326 الفاظ وہ ہیں جو الحمدللہ ہم پچھلے اسباق میں، یعنی 120 اسباق پڑھنے کے نتیجے میں سیکھ چکے ہیں، اور ان 34 نئے الفاظ کے نتیجے میں ہمارے ذخیرہ الفاظ میں مزید 21 الفاظ کا اضافہ ہوا ہے، جس کو شامل کرنے کے بعد اب تک 53.09% قرآن حکیم کے کل الفاظ کا ہم کور کر چکے ہیں۔ رب ذوالجلال اپنی رحمت و کرم سے ہمیں ذوق و شوق کے ساتھ قرآن حکیم کا ترجمہ سیکھنے اور دہرائی کے نصاب کو مضبوطی سے تھامے رکھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اس علم کے نتیجے میں جو لازمی تقاضا ہے کہ قرآن حکیم کی صبح و شام کی تلاوت ہمارا معمول بن جائے، جو ہماری زندگیوں کو بدل دے، رب ذوالجلال اپنی رحمت و کرم سے ان تمام بشارتوں کا ہمیں حقدار بنا دیں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے علم دین اور قرآن سیکھنے والوں کے لیے ارشاد فرمائی ہیں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔